بات سنیں، اللہ راضی ہو جائے، اللہ جنت دے دے، لیکن اللہ کی قسم بے نیاز ہے کہ جاؤ مجھے کوئی پسند، جاؤ مجھے کوئی پسند نہیں، تو ہم اس کی رحمت سے 100% امید رکھتے ہیں کہ یہ قبول ہوگا انشاءاللہ، لیکن اس کی بے نیازی سے ڈرتے ہیں کہ جاؤ مجھے پسند نہیں۔ لیکن یہ وہ شہزادے ہیں جو ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، صرف جنت ہی نہیں ہے، سردار جن کے نام اللہ نے رکھے۔ حسن پیدا ہوئے تو آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، لڑاکا۔ آپ کہا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ ان کو آپ نے گڑتی خود دی، حضرت حسین کو گڑتی ماں نے دی، حسن کو گڑتی اللہ کے نبی نے۔ پھر جب حسین پیدا ہوئے آپ نے کہا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، وہی نام۔ کہا نہیں، اس کا نام حسین۔ پھر آپ نے کہا یہ دو نام اللہ نے جب سے آدم کی نسل چلی ہے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے، آج تک یہ نام کسی کو نہیں ملے جن کے نام اللہ تجویز کرے۔ ماں کا دودھ پیتے ہوئے جنت کی سرداری مل جائے اور نبی کی سواری مل جائے، کون ہے کائنات میں جس نے نبی کی پشت پہ سواری کی سوائے حسن اور حسین کی؟ آپ گھر میں تشریف لاتے اور کہتے ہیں این اللقع، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ وہ دوڑے دوڑے آتے، آپ ان کے لیے ایسے گھوڑا بن جاتے، گھٹنے بھی ٹیک دیتے، ہاتھ بھی ٹیک دیتے، کہتے آؤ میری کمر پہ بیٹھ جاؤ، کمر پہ بٹھا کے پورا کمرے میں چکر لگاتے، ایسے گھومتے گھومتے، پھر یوں سر اٹھا کے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے بھائی؟ جو ایسے شاہ سوار ہوں۔ ایک دفعہ ایسی بچے اوپر سوار تھے اور آپ ان کو لے کے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، اوپر سے جابر بن عبداللہ، اتنی بڑی سواری۔ تو آپ نے فرمایا اتنے بڑے سوار، اتنے بڑے سوار۔ ایک نے حکومت کو ٹھوکر مار دی، ایک نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھا دیا کہ رب اللہ ہے، رب اللہ ہے، رب اللہ ہے۔ اپنی نسل کو ذبح ہوتے دیکھنا کوئی آسان کام؟ میرے بچے کا ہاتھ ٹوٹا، وہ شور مچا رہا تھا، مجھ سے اس کا رونا، حالانکہ ہاتھ ہی ٹوٹا تھا، ٹھیک ہو گیا، مجھے اس کا رونا نہیں برداشت ہوا، میں باہر نکل گیا، اور یہ پوری نسل حسین کے آگے ذبح ہو رہی اور سر نیزوں پہ چڑھ رہے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تو راضی ہے نا؟ بس ٹھیک۔ آخری بیٹا عبداللہ کے گلے کے جب تیر پر 2 سال کی عمر کا بچہ تھا، اس وقت تھوڑا سا ایسے دل کانپا ہے، ان کا خون اپنے ہاتھوں میں لے کر یوں آسمان کی طرف بلند کر کے عرض کیا اللہ تو راضی ہے تو مجھے کوئی گلہ نہیں، لیکن ان سے بدلے لینا، ان سے بدلے لینا۔ رب اللہ ہے، اس کے لیے اہل بیت ذبح کیے جا سکتے ہیں، سستا سودا ہے۔ کائنات کا پاکیزہ ترین خون پانی کی طرح بہایا جا سکتا ہے، ان کے سر نیزوں پہ چڑھائے جا سکتے ہیں، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ روتے حسین کو ہو، کرتے یزید والے کام ہو، کیا کرتے؟ مناتے جشن میلاد النبی ہو، قوم نبی کے دشمنوں والے، یہ کون سی محبت ہے؟ یہ رسم و رواج جنت تک نہیں پہنچا سکتے۔ جنت کوئی سستا سودا ہے؟ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، سستا سودا۔ اللہ کا قانون اتنا اندھا ہے کہ حسین اور شمر ایک ہی ترازو میں تل جائیں گے۔ اللہ کا قانون اتنا اندھا ہے کہ ریڑھی لگانے والا، شراب بیچنے والے کو اللہ ایک ہی صف میں کھڑا کر دے گا، رات کو رونے والی، رات کو ناچنے والی، رات کو پینے والا، رات کو آنسو بہانے والا، اللہ برابر کر دے گا۔ ام نجعل المتقین کالفجار افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میرے بھائیو، رب اللہ ہے، رب اللہ ہے۔ اللہ کے کو قربان جاؤں، یزید کا بیٹا، شاید آپ کو نام ہی معلوم نہ ہو، معاویہ بن یزید، 22 سال کی عمر میں تخت ہاتھ میں آ گیا، چونکہ اس کا باپ مر گیا، 42 سال کی عمر میں باپ مر گیا۔
22 سال کی عمر میں تخت کون سا؟ 3 بر اعظم. ویانا میں جاب نہیں، ویانا میں سٹور نہیں، ویانا میں ہوٹل نہیں، ویانا میں دکان نہیں، 3 بر اعظم کی سلطنت. کوئی دشمن سامنے سر اٹھانے والا نہیں ہے. اور بھرپور جوانی، 22 سال کی عمر، 40 دن حکومت کی، پھر اپنے اندر کی آواز کو دبا نہ سکا اور اپنے سارے خاندان کو اکٹھا کیا. بنو امیہ بکا دیکھو میرا باپ جابر اور ظالم تھا، اس نے تخت کے نیچے اہل بیت کا خون بہایا. جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. یہ تمہاری حکومت ہے، جس کو مرضی دے دو. 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ دی. آج کا مسلمان شراب نہیں چھوڑ رہا ہے. 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ دی. مجھے نہیں چاہیے، جاؤ جس کو دینی ہے دے دو. موت کے بعد اگر کوئی زندگی ہے تو یہ وہ راہیں نہیں ہیں جس پر آج ہم چل رہے ہیں. اگر موت کے بعد جنت ہے اور جہنم ہے اور اللہ کا سامنا ہے اور اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو پھر یہ وہ راہیں ادھر نہیں جاتی جدھر آج امت چل رہی ہے. ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. ففروا الی اللہ، واہ واہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف. یہ ایسی اس آیت میں یوں سما بنتا ہے جیسے ماں ہاتھ پیدا کی. چھوٹا بچہ جو ابھی چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے تو ماں کہتی آجا آجا آجا، تو ایسے ایسے دوڑتا ہے اور پھر وہ یوں لڑکھڑاتا ہے اور گرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے ماں آگے بڑھ کے اس کو اٹھا دیتی. ففروا الی اللہ، دوڑو اپنے اللہ کی طرف. آ جاؤ اللہ کی چھاؤں میں، آ جاؤ. نا قدر اللہ حق قدرہ، ارے میری قدر تو تم کرتے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ارے میرے بندے تو میرے بارے میں بدگمان ہو گیا، تمہیں کس نے میرے بارے میں دھوکہ دے دیا. اولاد ماں باپ سے بدگمان ہو جائے تو ماں باپ جیتے مر جاتے، جیتے مر جاتے. ایک بچہ اپنے باپ سے شکایت کر رہا تھا، میں بیٹھا سن رہا تھا. جو باپ کے چہرے پر جو غم تھا، کرب، میں آج تک اس کرب کو نہیں بھلا سکا کہ وہ بے بسی کی تصویر بنا بیٹھا تھا کہ اس کی خاطر میری جوانی رل گئی اور مجھے کہہ رہا تو میرے واسطے آج تک کیتا کی. تو جو اس باپ کے چہرے پہ دکھ اور درد تھا وہ تو ایک مخلوق تھی. یا ایھا الانسان میں جو اللہ نے درد بھر دیا ہے، او میرے بندے تو مجھ سے ہی دھوکہ کھا کے میرے بارے میں بدگمان ہو گیا. کوئی میرے جیسا ہے؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. یہ آنکھیں کہاں سے لائے ہو؟ یہ ہونٹ، یہ زبان کہاں سے لائے ہو؟ یہ وجود کہاں سے لائے ہو؟ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. کس نے ماں کے پیٹ میں یہ روح بنا کے تمہیں باہر بھیجا؟ کس نے ماں کی چھاتیوں سے دودھ کے چشمے جاری کیے؟ کس نے پیشاب پخانے کے راستے آسان کیے؟ کس نے زمین کا فرش تیرے لیے بچھایا؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا. کس نے پہاڑ گاڑے؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. کس نے مرد عورت کو روپ بنایا؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. کون نیند لے کر آیا؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. کون رات کی چادر تان کر لایا؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. کس نے سورج نکالا؟ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. کس نے سورج نکالا؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. 7 آسمان کس نے چھت بنائی؟ وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَاجًا. یہ سورج کو آگ دے کر فصلوں کو پکایا، پانیوں کو بخارات بنا کے اڑایا، اوپر جا کے ٹھنڈا فرمایا، پھر قطرہ قطرہ کر کے بارش بنا کے زمین پہ برسایا، پھر زمین کو سپنج بنا کر اس میں پانی کو سٹور فرمایا. تم ساری زندگی کا پانی سٹور کر کے دکھاتے، تمہارے لیے قیامت تک کی نسلوں کے لیے پانی کو زمین میں سٹور کر کے رکھ دیا. پھر اس میں سے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں نکالتا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا. کیا کچھ نہیں کیا ہے.
رب اللہ ہے بھائیو، جہاں مرضی رہو، ایک اللہ کے آگے سر جھکاؤ، ایک اللہ کو رب مانو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، محمد الرسول اللہ کا پیغام ہے کہ اللہ اسی کو ملے گا جو محمدی بنے گا، اللہ اسی کو ملے گا جو در مصطفیٰ پر جھکے گا، اللہ اسی کو ملے گا جو چاہے نام اس کا محمد اکرم ہو، لیکن غلام مصطفیٰ وہ ہے جو اس کے در پر جھکے۔ غلام رسول رکھنے سے کام نہیں بنے گا، غلام بننے سے کام بنے گا۔ غلام مصطفیٰ بنو، غلام رسول بن کے دکھا دو اللہ کو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمدی لا الہ الا اللہ میں ہر جگہ کہہ کے آ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ پاسپورٹ تمہیں مفت میں ملا ہے، ویزا مرنے سے پہلے لگواؤ۔ نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تم اپنے نبی کی نقل اتارو، اپنے نبی کی نقل، کوئی روپ تو دھارو گے نا، اپنے نبی کا روپ دھارو، اس کی نقل مارو۔ اندر گندا ہے، اچھا ہے، اللہ کے حوالے کرو، اس کو اللہ کے حوالے کرو، اللہ کر دے گا۔ کپڑے صاف ستھرے ہوں تو طبیعت پہ اور اثر ہوتا ہے، کپڑے گندے ہوں تو طبیعت پہ اور اثر ہوتا ہے۔ تم محمدی روپ میں آ جاؤ، اللہ کو بھی پسند آؤ گے، اندر بھی نورانی ہو جائے گا۔ ہمیں حکم ہے، ہم نے اپنے حبیب کے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ نے ایک ہی ہستی کو ماڈل بنایا، ماڈل۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، ماڈل یہ نور ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ کل کائنات کے نبی ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ میرے حبیب بتانے والے ہیں، بشارتیں دینے والے ہیں، آخرت کا عذاب بتانے والے ہیں۔ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ میرا حبیب ہے جو میری طرف بلاتا ہے، روشن چراغ ہے، اس کے پیچھے چلو، یہ تمہاری منزل، یہ راہبر ہے، یہ تمہیں اللہ تک پہنچائے گا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو، یہ تمہیں اللہ تک پہنچائے گا۔ اللہ نے بھی کیا پیار ہے۔ کبھی اللہ آپ کے رات کے رونے کو ذکر کرتا ہے، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، کبھی آپ کے اندر کے غم کو ذکر کرتا ہے، لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، کبھی آپ کی عالمی نبوت کو بیان کرتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کبھی آپ کے قرآن کی قسم اٹھاتا ہے، قاف القرآن المجید، کبھی آپ کی رسالت پہ قسم اٹھاتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ آپ پر اعتراض ہوا کہ یہ شاعر ہے، تو اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر کہتا ہے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ لوگوں نے کہا یہ جادوگر ہے، جادوگر ہے، تو میرے اللہ نے پھر قسم اٹھائی، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ نہ یہ جادوگر ہے، نہ یہ شاعر ہے، یہ میرا رسول ہے جس کی عظمت کو قرآن بیان کر رہا ہو، وہ کتنا عظیم ہو، بنانے والا جس کی عظمتیں بیان کر رہا ہو وہ کتنا۔ کبھی آپ کی چادر کا ذکر کرتا ہے، یا ایھا المزمل، کبھی آپ کے کمبل کا ذکر کرتا ہے، یا ایھا المدثر، کبھی آپ کے مقام کا ذکر کرتا ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کبھی مقام محمود آپ کے لیے سجاتا ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کبھی آپ کی رحمت کو بتاتا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کبھی انسان جنات سب کا نبی بنا کر آپ کو پیش کرتا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، کبھی آپ کے ساتھیوں کا بھی ذکر کرتا ہے، والذین معہ، یہ جو میرے نبی کی نبوت کی نشانی کون ہے؟ اس کے صحابہ، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ میرے نبی کے جو ساتھی ہیں ان کی زندگی بتاتی ہے کہ ان کو نبی کا فیض ملا ہے، کیونکہ ایسی ہستیاں نبی کی صحبت کے بغیر
وجود نہیں پا سکتی. ایک عورت، مرد طاقتور، عورت کمزور، اور بڑھاپا اور کمزوری. خولہ بنت ثعلبہ، اور خامد اور بیوی کی ہو گئی کوئی تکرار. خامد نے غصے میں طلاق دی تھی. طلاق تھی اس زمانے کی جس کو کہتے تھے زہار. طلاق زہار میں یہ ہوتا تھا کہ وہ عورت اس کے لیے ہمیشہ حرام ہو جاتی تھی. دوسرا نکاح ہو کر، طلاق ہو کر بھی اس سے شادی نہیں ہو سکتی تھی. 3 طلاق میں تو یہ شکل ہے، پھر کہیں شادی ہو جائے، وہاں سے طلاق ہو جائے، ادھر شادی ہو جائے. لیکن زہار میں ہمیشہ کے لیے حرام. تو اوس بن صامت انہوں نے طلاق دے دی. یہ بھاگی بھاگی اللہ کے نبی کے پاس آئیں. حضرت اما عائشہ ہمارے نبی کو کنگھی کر رہی تھی. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ان زوجی اوس ظاہر منی، میرے خامن اوس نے میرے ساتھ زہار کر دیا، وہ طلاق دے دی جس میں ہمیشہ کے لیے حرام. تو یا رسول اللہ آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ تو چونکہ ابھی کوئی حکم نہیں آیا تھا، جو ماحول میں تھا، آپ نے کہا خولہ ختم، معاملہ ختم، تو حرام ہو گئی. یا رسول اللہ غور فرمائیں، ابو ولدی احب الناس الیہ، مجھے اس سے پیار ہے، اس کو مجھ سے پیار ہے، میرے اس سے بچے ہیں. غصے میں کہہ گیا، کچھ نظر ثانی فرمائیں. آپ نے کہا خولہ تو حرام ہو گئی. کہنے لگے یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا پیٹ پھٹ گیا، میری جوانی ڈھل گئی، میرے ماں باپ مر گئے، اب میں کہاں زندگی گزاروں؟ بھائی کہاں بوجھ اٹھاتے ہیں بہنوں کا، بعد میں شاید یاد نہ رہے. میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ تمہیں بتاؤں، سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ تمہیں بتاؤں. اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ تمہیں بتاؤں. کہا جی کیا؟ کہا جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ لوٹ کے گھر آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ. جب آپ وہ بولے جا رہی تو آپ چپ ہو گئے کہ بھئی یہ تو مائی مانتی نہیں، تو آپ چپ ہو گئے. اس نے آپ کو دیکھا بھی ابھی کچھ کہیں گے، ابھی کچھ کہیں گے. جب نہیں بولے تو کہنے لگے اچھا آپ نہیں سن رہے ہیں، میں آپ کے رب سے بات کرتی ہوں. کل تک یہ پتھروں کو پوجتے تھے، کل تک یہ پتھروں کو پوجتے تھے، اور آج یہ کہاں پہنچ رہے ہیں؟ آپ نہیں سن رہے، میں آپ کے رب سے بات کرتی ہوں. اس نے وہیں ہاتھ اٹھایا، اے میرے رب، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں پالوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں، اور خامد پالے تو تربیت کہاں سے کرے؟ تربیت تو مائیں کرتی ہیں، باپ کہاں فرصت ہوتی. اے اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار. یہ نہیں کہا تو اپنا شریعت کا فیصلہ اتار. اللہ میرے حق میں فیصلہ آنا چاہیے، میرے خلاف نہیں آنا چاہیے. اللہ کو پابند کر رہی ہے، اللہ میرے حق میں فیصلہ اتار. اور روئی ایک دم اللہ کے نبی پر وحی آئی. تو حضرت عائشہ نے فرمایا خولہ چپ کرو، وحی آ گئی، وحی آ گئی. تو خولہ نے یوں دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، آنکھیں بند ہو جاتی تھی، پسینہ ماتھے پہ آ جاتا تھا وحی کے وزن کی وجہ سے. تو اس نے اور زور سے رونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں اب یہ وحی میرے حق میں ہے یا میرے خلاف. تو جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے آنکھیں کھولی، پسینہ پوچھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا خولہ مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں فتویٰ دے دی اور اس طلاق کو ختم کر دیا ہے، اور اس کو حدیث کا حصہ نہیں بنایا، قرآن کا حصہ بنایا کہ قیامت تک ایمان والی عورتیں اور مرد پڑھیں اور یاد کریں کہ یوں بھی اللہ سے یاری لگ سکتی ہے. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها. ہائے ہائے ہائے، 28واں سے پارہ شروع ہو رہا ہے، 28واں سے پارہ، اور اللہ نے اتنے خوبصورت انداز میں آیت کو اتارا. قد سمع اللہ، اپنا نام لے کر آئے. ہاں ہاں میرے حبیب، میں بھی آپ کی عدالت میں موجود تھا، اس خاتون کا جھگڑا میں سن رہا تھا جو آپ کے سامنے اپنے خامد کا گلہ کر رہی تھی اور آپ سے فتویٰ لے رہی تھی کہ اس کو ختم کرو، اور آپ نہیں دے رہے تھے فتویٰ،
اور میں آپ کا اور ان دونوں کا مکالمہ سن رہا تھا. آپ وہ اقرار کروا رہی تھی، آپ انکار کر رہے تھے، میں بھی شریک مجلس تھا. میں آج کے بعد اس طلاق پہ یہ جرمانہ رکھتا ہوں، اس طلاق کو ختم کرتا ہوں. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر. پتھر کے پجاری اس نبی کے فیضان سے وہاں تک پہنچے کہ قرآن ان کے لیے اترا. تو میرے بھائی اور بہنوں، کلمے کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ، کہ اپنی زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زندہ کرو، محمدی بنو. ایک ہی ہستی ہے جس سے اللہ نے پیار کیا، اس سے پیار کرنے والے بنو، اللہ آپ سے پیار کرے گا. اس کے سامنے اپنی ساری خواہشات چھوڑ کر اس کے حکم پر آ جاؤ، اللہ دنیا اور آخرت تمہاری بنا دے گا. ایک بدو آ کر کہنے لگا محمد، آپ نے کہا ہاں جی. اب کبھی کسی کی بدتمیزی کے جواب غصے سے نہیں ہے، ہمیشہ نرمی پیار. محمد یہ بدتمیزی کہاں؟ کہا جی میرے بھائی تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں. کہا کیا؟ کہا تو کہتا ہے ہم پیو دادے کا دین چھوڑ کے تیرا کلمہ پڑھ لیں گے، وہ کس لیے؟ کہا تو کہتا ہے یہ روم ایران کی سلطنتیں ٹوٹ کر یہ تیرے ساتھی اس پر قبضہ کر جائیں گے، ان کو تو روٹی نہیں ملتی، یہ اتنی سپر پاور کو کیسے توڑیں گے؟ آپ مسکرا رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے، اور تو کہتا ہے کہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے. آج تک کوئی قبروں سے اٹھ کر آیا؟ تو آپ نے بڑے مسکرا کر فرمایا انشاءاللہ تیری عمر لمبی ہوگی، تو دیکھے گا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور تو دیکھے گا ایران اور روم ٹوٹے گا. اور باقی تیسری بات تو قیامت کا دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا. وہ بھی کوئی بڑا تکڑا تھا، کہنے کا میں نہ مانوں. چل مکہ فتح ہوا تو سارا عرب کلمہ پڑ گیا، کہنے کا بھئی ایک تو ہو گیا. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران بھی ٹوٹ گیا، روم بھی ٹوٹ گیا، کہنے لگے بھئی دوسری بھی ہو گئی ہوں تو یہ بھی ہو ہی جانی ہے، کلمہ پڑھ لے بھائی. تو کلمہ پڑھ کے آ گیا مدینے، ہجرت کر کے مدینے آ گئے. حضرت عمر سے جب کبھی آمنا سامنا ہوتا تو اس کو بڑی عزت دیتے، اور جب وہ کبھی آتا اور آپ محفل میں بیٹھے ہوتے اور وہ آتا تو کھڑے ہو جاتے، تو ساتھی لوگ حیران ہوتے کہ عام سا دیہاتی آدمی اس کے لیے حضرت عمر اتنا پروٹوکول کیوں دیتے ہیں. تو ایک دن ان کی آنکھوں میں سوال پڑھ کے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں میں اس کو کیوں عزت دیتا ہوں. جس دن یہ آیا تھا اس دن میں بھی موجود تھا، اور اس نے یہ کہا تھا، اور اللہ کے نبی نے یوں فرمایا تھا کہ باقی رہی تیسری بات موت کے بعد اٹھنے کی، تو قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا. اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ اللہ کے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے. یہ جنتی آدمی ہے، اس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑنا ہے. اپنے ہاتھ چھڑا کر نبی کے ہاتھ میں دے دے. محمدی بنو، امتی بنو، فرقے میں بنو. فرقے واریت کی آگ نہ بھڑکاؤ. پاکستان کے جراثیم یہاں دفن کر دو کہیں. انڈیا بنگلہ دیش میں تو کم ہے، انڈیا پاکستان میں یہ زہر ہے، زہر ہے، زہر ہے، زہر قاتل ہے، زہر قاتل ہے، زہر قاتل ہے. امت کو سب سے زیادہ تباہ کرنے والا یہ قدم ہے کہ تم امت سے ہٹ کر فرقوں کو اپنی پہچان بنا لو. تم امت پنے سے ہٹ کر فرقہ واریت کے نمونے اپنے کھڑے کر دو اور اس کے سٹیکر اپنے بنا لو. سارے علامتیں ہٹا کر محمدی بن کے دکھاؤ. میرے اللہ نے ایک سے پیار کیا، وہ محمد ہے. میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد. اور ہمیشہ نام زیادہ رکھے جاتے ہیں محبت کی وجہ سے. تو کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین. اور قرآن سے نکال کے دکھاؤں تو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، مزمل، مدثر، رؤوف، رحیم، عزیز، حریص. یہ میرے رب نے اپنے نبی کے نام رکھے ہیں.
محبت کے ساتھ محبت کے ساتھ محبت کے ساتھ. اور فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم کا اعلان کیا ہے کہ میرے حبیب یہ آسٹریا والوں کو بتا دے کہ جب تک تیرے غلام نہیں ہوں گے تیرے رب کی قسم کسی کا کچھ قبول نہیں ہے. فلا وربک، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے. قرآن سارا خوبصورت ہے اور قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں. والعصر یہ قسم ہے، والضحى واللیل یہ قسم ہے، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى یہ قسم ہے. ایسے ایک قسم اللہ نے یہ اٹھائی ہے، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے. اے میرے حبیب مجھے آپ کے رب کی قسم، مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ یوں لگتا ہے جیسے قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور رب کوئی اور ہے، رب محمد کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے. یہ عربی میں کمال محبت یوں بیان کیا جاتا ہے، غیر بن کے قسم اٹھائی جاتی ہے. فلا وربک، آسٹریا والوں کو نہیں پتا میرا تجھ سے کتنا پیار ہے. فلا وربک سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تو میرا حبیب ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا، انہوں نے دوڑ لگا دی تو اللہ نے کہا موسیٰ دوڑ کی کم آئے؟ ما اعجلک، دوڑ کی کم آئے؟ تو کہنے لگے عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ میں دوڑا اس لیے ہوں کہ تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے، تجھے راضی کرنے کے لیے. ساری دنیا سے کہتا مجھے راضی کرو، ساری دنیا ورضوان من اللہ اکبر، مجھے راضی کرو، میرا راضی ہونا سب سے بڑی بات ہے. اور خود کیا کہتا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ساری دنیا مجھے راضی کرے گی، میرے حبیب میں آپ کو راضی کروں. میں نے آپ کو اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں، راضی ہو جائیں. میرے بھائیوں، اللہ تو بے نیاز ذات ہے، اس پر گناہوں کا اثر نہیں ہوتا، نیکیوں کا اثر نہیں ہوتا. اللہ کا سامنا کرنا آسان ہے، اللہ کے نبی کا سامنا کرنا مشکل ہے. کہ جو دکھ وہ اٹھا گئے اس امت کے لیے. آپ نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا کہ یہ دعا ہے مانگ. ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی. مجھے بھی اللہ نے کہا مانگ، میں نے کہا نہیں یہاں نہیں، آخرت میں امت کی بخشش کے لیے مانگو. دنیا سے جانے کا وقت ہے، 12 ربیع الاول ہے. جبریل دروازے سے داخل ہو کر آ کر چپ ہو کے کھڑا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ باہر ملک الموت اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. آپ نے کہا آ جائے. ملک الموت اندر آ کر سلام کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں، کبھی کسی کو سلام نہیں کیا. آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے کہا تھا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے. اور آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے کہا تھا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. یہ محمد مصطفیٰ. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. نہ بھلاؤ، نہ بھلاؤ، اسے نہ بھلاؤ. گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے. 7 بر اعظم مل گئے اور محمد مصطفیٰ کو ناراض کیا تو ہارے ہوئے، ہار گئے. جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. چل چل زندگی مک گئی، حضرت کسی اور پاسے آ گئے، پیچھا جاون دا ٹائم ہی مک گیا ہے. ایک ہستی ہے جسے میرے رب نے چاہا، حبیب اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، محمد اور احمد اور ماحی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور ابو القاسم اور طه اور یاسین
اور محمد، اور کسی نبی کا نسب آدم تک محفوظ نہیں، واحد ہستی ہیں جن کی پیڑھی نسب آدم تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن يدلاس بن طابخ بن جعحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبخر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيلي بن زيشان بن عيسر بن أقنات بن إيهام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فائل بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن كينان بن آنوش بن شيس بن آدم عليه الصلاة والسلام. سبحان اللہ. ملک الموت کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے آنا چاہیں تو لے آؤ، رہنا چاہیں تو آپ واپس آ جاؤ. تو آپ نے کہا میں اجازت دوں گا تو مجھے لے جاؤ گے؟ کہاں جی آپ کو بھی لے جاؤں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا، تو کیا کہتا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں. بھائی بہنوں، اللہ سے مانگا کرو یا اللہ ایسی موت دے کہ تو ہماری ملاقات کے شوق میں، ہم تیری ملاقات کے شوق میں. ایسی موت نہ آئے کہ مجرم پکڑا ہوا جیل جا رہا، ایسی موت آئے کہ مسافر لوٹ کے گھر جا رہا. اس دھوکے کی دنیا سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہ بہت بے حیثیت ہے. آپ نے جبریل سے فرمایا کیا کہتے ہو؟ کہا یہ اللہ تو آپ سے ملاقات چاہتے ہیں. کہا اچھا پھر جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں. میرے رب کی قسم یہ سوال میرے نبی نہ اٹھاتے تو ہم بندر خنزیر ہو گئے ہوتے. تو جبریل واپس گئے اور پیغام لائے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے ساتھ. کہا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی، اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مچھلی کھائی تھی ہفتے کے دن، ہفتے کو پکڑتے تھے اتوار کو کھاتے تھے. اللہ نے بندر بنا دیا. ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، سود کھانا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، شراب بیچنا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، نماز چھوڑنا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑے جرم ہے. ہم بندر خنزیر کیوں نہیں بن رہے؟ اس کو دعا دو جو جاتے ہوئے اولاد کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے کہ میرے حسن حسین کا کیا بنے گا. حالانکہ دیکھ لیا تھا ایک ذبح ہو رہا ہے، ایک زہر میں تڑپ رہا ہے. ہاں ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے. یا قیامت کے دن انکار کر دینا، اسے نہیں جاؤنا نبی دے سامنے. یا تو اتنی طاقت پیدا کرو کہ جب تمہیں دربار رسالت میں پیشی کے حاضر کیا جائے تو کہنا میں نہیں جانتا. یا تو یہ طاقت پیدا کرو. یہ نہیں کر سکتے ہو تو ان راہوں سے واپس آؤ جن پہ جا رہے ہو. یہ ساری دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. یہ غدار، مکار، دغاباز، دھوکے باز ہے. اسے آخرت کے لیے کمائی کا ذریعہ بناؤ، اس کے پیچھے آخرت برباد نہ کرو. حضرت علی کا فرمان ہے لا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک. اپنے بچوں کو وصیت فرمائی تھی کہ میرے بچوں دنیا اور آخرت آپس میں ٹکرائیں گے، جب ٹکرائیں آخرت بچا لینا، دنیا چھوڑ دینا. چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، جب ٹکرائیں، جب ٹکرائیں، جب ٹکرائیں. آخرت بچاؤ دنیا جاتی ہے، دنیا بچاؤ آخرت جاتی ہے. تو پھر آخرت بچا لینا، دنیا چھوڑ دینا. اپنے بچوں کا مسئلہ نہیں اٹھایا ہے، تمہارا مسئلہ اٹھایا ہے. میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو جواب ہے ہم آپ کی امت کا ساتھ دیں گے. الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے.
جب ماں فریاد کرتی عرش کانپ اٹھتا ہے. والدین کی نافرمانی کے لیے کیا لفظ ہے؟ عقوق. حالانکہ پورے قرآن حدیث میں لفظ آتا ہے معصیت. معصیت. اور ماں باپ کے بارے میں آتا ہے عقوق. ماں باپ کی نافرمانی کے لیے معصیت کا لفظ عقوق. عقوق کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھو، کسی چیز کو پرزے کر کے پھینک دینا ایسا کہ کبھی جڑ نہ سکے، اس کو کہتے ہیں عق. حقوق. اس لفظ میں اشارہ ہے جس کے ماں باپ روٹھ گئے اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، اس کے پہلے کچھ نہیں رہا، کہ ہر شے ختم ہو گئی. ایک صحابی ہیں علقمہ، ان کی بیوی کا پیغام آیا، یا رسول اللہ میرا خامد موت کی حالت میں اور کلمہ نہیں پڑھ پا رہا. صحابی، ارے بھائی کون صحابی؟ جو میرے اللہ نے کہا ہے میرے حبیب کلن وعد اللہ الحسنى، تیرے تمام صحابہ جنتی ہیں، کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا. اب دوڑے ہوئے گئے، کہا بیٹا کلمہ پڑھو. کہا جی نہیں پڑھا جا رہا. بول رہے ہیں؟ کہا جی نہیں پڑھا جا رہا. پڑھنا چاہتا ہوں؟ نہیں پڑھا جا رہا. کہا والدین میں کون ہے؟ کہا ماں. ناراض ہے؟ کہا جی. بلاؤ. وہ آ گئی. کہا تو اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ کہ جی میں ناراض ہوں. کہ کس وجہ سے؟ کوئی بڑی وجہ نہیں بتائی. کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں، بہت نیک بچہ ہے، راتوں کو اٹھنے والا، روزے رکھنے والا، مجھ سے بدتمیزی سے بات کرتا تھا، اس سے میرا دل دکھا ہوا. بدتمیزی سے بولتا تھا، سخت بولتا تھا. تمہارے یہاں تو ان بچوں کو کیا پتا ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں؟ جس ماحول میں یہ پروان چڑھ رہے ہیں ان بچوں کا کیا گلہ؟ تو ہمارے دیش میں یہی حال. کہ یا رسول اللہ بس سخت بولتا تھا، مجھے اس کا دکھ. تو آپ نے کہا معاف کرو گے؟ کہ نہیں کرتا. کہا اچھا اگر میں اسے تیرے سامنے آگ لگاؤں پھر معاف کرو؟ کہاں پھر تو معاف کرو. کہا اگر تو نے معاف نہ کیا یہ آگ میں، اللہ کی آگ میں جائے گا، میری آگ تو چھوٹی. کہا اچھا پھر میں معاف کرتی ہوں. کہا میں معاف کرتی ہوں. آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جان نکل گئی. ماں کے دکھ نے صحابی کا کلمہ روک دیا. ہماری کیا حیثیت؟ میرے نبی نے اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھ میں اس کی نوکری کیسے کروں. میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا، میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. 6 برس کی عمر میں ماں فوت ہوئی تھی. 63 سال کی عمر میں حج کرنے گئے. 57 سال کے بعد اب وہاں سے گزرے ہیں تو اونٹنی کو پہاڑوں میں ڈال دیا. کسی کو نہیں پتا یہ کہاں چلتی ہے. 60-70 ہزار کا مجمع ساتھ تھا. جو قریب کے لوگ تھے انہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے، باقیوں کو نہیں پتا اندر کدھر جا رہے ہیں. چونکہ قبر اندر ہے. میں 2000 میں گیا ہوں، میں نے وہاں زیارت کی. قبر اندر ہے. چلتے پہاڑوں کے اندر ایک اونٹنی بٹھائی. اتنا ہی اونچا پہاڑ ہے جتنا یہ گنبد ہے. وہاں میرے نبی کی ماں قیامت کے لیے سو رہی ہے. 57 سال گزر چکے ہیں. 7ویں دن آدمی غم بھول جاتا ہے. آپ ماں کی قبر کے سرانے یوں بیٹھے، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ یہاں رکھے اور سر دیا گھٹنوں میں. ایسے چھوٹے بچے روتے ہیں لمبا رونے کے لیے. یوں بیٹھے اور پھر جوں روئے. ہائے ابوا کے پہاڑوں کو بھی رلاتی ہے. اتنا روئے کہ داڑھی تر ہو گئی. میں بہت دفعہ یہ قصہ سنا بیٹھا ہوں، سناتا رہوں گا جب تک میری زندگی ہے. مجھے ہر دفعہ رونا آتا ہے. حالانکہ کتنا ہی بڑا قصہ ہو، کچھ دنوں بعد آدمی جذبات نکل جاتے ہیں، لیکن کسی آ کر ہمیشہ میری بے بسی ہو جاتی ہے کہ میں چونکہ وہاں گیا ہوں، میں نے وہ دیکھا. تم آسٹریا کے خوبصورت ملک میں کیا جانو کہ میرے نبی پہ کیا گزری 6 سال. ہائے واہ یا رسول اللہ، ہائے 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 ہائے. چھوٹا معصوم بچہ کیا رویا ہے وہاں. آج 63 برس کی عمر میں بھی بیٹھے رو رہے ہیں. دفن کرنے کے بعد جب وہ نیچے اترے تو پھر بھاگ کے اوپر چڑھ گئے.
ماں کی قبر کو لپٹ کے اوپر لیٹے ہوئے تھے. وہ کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا, آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے. یہ تمہارے نبی ہیں, یہ میرے نبی ہیں, کل کائنات کے نبی ہیں, صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں, کل کائنات کے نبی. کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا, کوئی مان کے باقی ہے, سب کے وہی ہے. اب پھر فرمایا کہ آگے آپ کے حاجیوں کا انتظام ٹھہرنے کا آگے تھا, 10 میل آگے کھلا میدان تھا وہاں. آپ نے کہا میں آگے نہیں جاؤں گا, میں آج رات اپنی ماں کی قبر کے پاس گزاروں گا. رات آپ نے وہیں کیا فرمایا ہے. تو میرے بھائیوں, یہ تبلیغ کا کام ایک خوبصورت محنت ہے اللہ کے نبی کے دین کو سیکھنے کے لیے اور اس کو پھیلانے کے لیے. اس کو جماعت نہ سمجھو, یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے دین پہ چلنا, دین کی دعوت دینا. ہمارے ذمہ ہے اللہ کا پیغام پہنچانا, مسائل بتانا علماء کا کام ہے, دعوت دینا ہر مسلمان پر فرض ہے. اپنے دین پر ثابت قدم رہنا اور اس کے لیے لوگوں کو تیار کرنا, یہ ہم سب کے ذمہ ہے. اپنی جان مال لے کر. تو آپ بہت بڑا مجمع آئے ہوئے آسٹریا کا, مجھے خیال نہیں تھا کتنے لوگ آئیں گے, کیونکہ مجھے ماشاءاللہ لگتا ہے بہت سے دور دور دراز سے آپ سارے بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں, تو بہت خوشی ہو رہی ہے. یہ در و دیوار بھی خوش ہوں گے اور یہ فضا بھی خوش ہوگی. اس مجلس کے ملائکہ بھی پتہ نہیں کتنا خوش ہو رہے ہوں گے کہ اللہ کے محبوب کی امت کا اتنا بڑا اجتماع ایک دیار غیر میں. آسمان کے دروازے بھی تمہارے لیے کھلے ہوئے ہوں گے. اللہ اس کے رسول سے صلح کر کے زندگی گزارنے کی نیت کرو, اس کو سیکھنا, اس کو پھیلانا. اگر فیملیز کے ساتھ رہتے ہو تو اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالو, اپنی بیویوں کے لیے ٹائم نکالو. خامد اور بیوی کی محبت کو قائم کرو. دنیا کی سب سے اہم محبت خامد اور بیوی کی محبت, باقی اس کے بعد ہیں. دنیا کا سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی کا ہے, سب سے مقدس رشتہ ماں اور باپ ہے, اور سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے. اللہ نے دنیا میں پہلا رشتہ قائم کیا وہ بیوی اور خامد کا قائم کیا. آدم اور حوا میں نکاح کے ساتھ خامد اور بیوی کا رشتہ قائم فرمایا. انہیں ماں باپ نہیں بنایا پیدائشی طور پر کے ساتھ 2-4 بچے بھی اللہ بنا دیتا. انہیں پہلے خامد اور بیوی بنایا, پھر ان کو ماں باپ بنایا, پھر ان کو دادا دادی بنایا, نانا نانی بنایا, ساس سسر بنایا. سارے رشتے خامد اور بیوی سے جنم لیتے ہیں. اگر اس رشتے میں دراڑ پڑ گئی تو نسلیں برباد ہو جائیں. اور گھروں میں چاہے آسٹریا میں رہو, چاہے لاہور میں رہو, چاہے ڈھاکہ میں رہو, چاہے دہلی میں رہو, گھر کو آباد کرنے کا ایک ہی راستہ ہے, ایک دوسرے سے حسن سلوک, اچھے اخلاق, درگزر اور برداشت. خامد بیوی کی برداشت نہ کرے, بیوی خامد کی برداشت نہ کرے, گھر تو اجڑ جائے. اور دنیا میں کوئی 100% دوسرے کے مطابق نہیں ہو سکتا. ایک ہی راستہ ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرو, ایک دوسرے کو برداشت کرو. تمہاری نسلیں یہاں پروان چڑھ رہی ہیں, ان کے لیے سوچو. انہیں مرنے سے پہلے نظام دے کے مرو, ان کو سکول دے کے مرو, مسجدیں دے کر مرو, مدرسے دے کر مرو. یہاں ایسے اگر تمہاری نسلیں یہاں ہیں, تمہارے پاس پاسپورٹ ہیں یہاں کے, تو تم لوگ واپس نہیں جانے والے ہو. اپنی نسلوں کے لیے, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے سوچو کہ یہ اچھے مسلمان بن کے یہاں رہیں. ان کے لیے تمہارے اپنے سکول ہوں, تمہارے اپنے مدرسے ہوں, تمہاری اپنی مسجدیں ہوں. یہ تو دیکھو آج یہ مسجد چھوٹی پڑ گئی. اللہ تعالیٰ تم آپس میں چندہ اکٹھا کر کے بڑی مسجد بناؤ اور آپس میں جڑ کے رہو, جڑ کے رہو, جڑ کے رہو, جڑ کے رہو, محبت سے رہو. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ, میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز. آپ نے کہا نہیں,
انہوں نے کہا جہاد، آپ نے کہا نہیں. کہا روزہ، آپ نے کہا نہیں. کہا حج، آپ نے کہا نہیں. کہا جی اچھا پھر کیا ہے؟ آپ نے کہا اسلام کا سب سے بڑا عمل اور سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت ہے اللہ کے لیے، بغض ہے اللہ کے لیے، محبت ہے اللہ کے لیے. محبت کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو. میں نے بیچ میں بھی کہا تھا کسی فرقے کو اپنے ساتھ منسوب نہ کرو. جس ذہن پر چلنا چاہتے ہو چلو، لیکن امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو. دیکھ لو میرا ملک کیسے آگ میں جل رہا ہے. ایسی نفرتوں کی آگ ہے کہ 7 سمندر بھی ڈالوں تو بجھنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. تو یہاں اللہ کے محبوب کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بناؤ، اپنے گھروں میں بھی، اپنے باہر میں بھی. اگر تم تاجر ہو، تمہاری دکان پہ کوئی غلط چیز نہ ہو، تمہاری زبان پہ جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو. ان لوگوں نے تمہیں سارے حقوق دیے جن کے پاس پاسپورٹ ہے. ان کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، ان کے ساتھ فراڈ نہ کرو، ان کے ساتھ جھوٹ نہ بولو، ان کے ساتھ ٹیکس کی چوری نہ کرو. یہ تمہیں دے رہے ہیں، تم ان کو دو، یہ تمہارا صدقہ بنے گا. پیپر بنانے کے لیے یہاں کی لڑکیوں سے شادی نہ کرو. فرانس سے آ رہا ہوں، ایک لڑکی کا فون آیا کہ ایک پاکستان کے ضلع کا نام لیا. اس کے لوگ بہت سے یہاں ہیں، یہاں اس علاقے میں، کہ وہ اس ضلع کا تھا، یہ اس کا نام تھا، اس نے میرے ساتھ شادی کی. اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا. اس کا کام ہو گیا، پیپر بن گیا، وہ دوڑ گیا. لیکن مجھے ایمان مل گیا ہے، مجھے ایمان مل گیا ہے. اللہ نے مجھے ایمان کی دولت دے دی ہے. میں نہیں اسلام چھوڑوں گی، وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا تو چلا گیا. یہ ظلم و ستم تقریباً ہر ملک میں ہو رہا ہے. اگر تمہارے پیپر پورے نہیں، واپس چلے جاؤ. اللہ کا نظام، اللہ کا رازق ہونا آسمانوں پر ہے، زمین پر تو نظر آتا ہے. وہ رزق آسمانوں سے آتا ہے. 2 نمبری کر کے مت رہو، واپس چلے جاؤ. عزت سے رہنا سیکھو، ذلت کا رہنا مت سیکھو. پیسے کے پیچھے ذلیل نہ ہو، عزت نفس کو بچا کے رہو. تمہارے پیپر ہیں تمہیں مبارک ہو، اللہ تمہیں پاسپورٹ بھی دے، تمہارے پیپر مکمل کرے. میں تو ہر جگہ یہ دعا کرتا ہوں. لیکن اگر تم ایسے جیلی چکر سے ہو تو پھر واپس چلے مت رہو. اپنے ضمیر کی آواز کو سنو، اللہ اس کے رسول کی آواز کو سنو کہ مسلمان دھوکہ نہیں دیتا. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا. میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا. 2 نہیں کر سکتا. ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. جھوٹ ہمارے اندر رچ گیا ہے، دھوکہ رچ گیا. مسلمان سچائی کا نام ہے، مسلمان دیانتداری کا نام ہے. رزق اللہ، باوضو رہو. تمہیں رزق بڑھنے کے راستے بتاتا ہوں. باوضو رہو، رزق بڑھے گا. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اريد ان يوسع لي رزقي، میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے. بہت آسان نسخہ بتا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے. آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع الیک رزقک، تو باوضو رہا کر، اللہ تیرا رزق بڑھا دے. جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو، کون نہیں چاہتا؟ جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو. من احب ان یمد فی عمرہ ویوسع فی رزقہ، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو، تو کیا کرے؟ 2 کام کرے. ایک ماں باپ کی خدمت، ایک رشتہ داروں سے اچھا سلوک. رزق بڑھ جائے گا، زندگی بڑھ جائے گی، رزق بڑھ جائے گا. رشتہ داروں سے اچھا سلوک، ماں باپ کی خدمت. باوضو رہنے سے رزق بڑھے گا، صدقہ کرنے سے رزق بڑھے گا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. یہ آپ کو میں وہ راستے بتا رہا ہوں جو اللہ اس کے رسول نے بتائے ہیں، جن سے اللہ رزق بڑھاتا ہے. تو میرے بھائی اس تبلیغ کے کام کو کام سمجھ کے کرو.
زیادہ نہیں کہتا ہوں آپ سے، 4 مہینے چلے کی نیت کر لو، جب پاکستان جاؤ، انڈیا جاؤ، بنگلہ دیش جاؤ، ہر مہینے 3 دن لگانے شروع کرو، ہر مہینے 3 دن لگانے شروع کرو۔ نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ نیت کرتے ہو سارے بھائی؟